برادری کے کئی لوگ کہتے ہیں تو ہم پیسے دے چھٹیں گے کھالتے اسی مدرسے میں محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے قائم ہو، اچھا کھانا ملتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے یہ جڑے طالب علم نے نا اے مہمانان رسول عربی ہیں، اے نبی پاک دے مہمان ہیں، انہاں نو رب کھلا رہا۔ جب کبھی کبھی مدرسوں میں بکرے آتے ہیں نا تسی خواب یہ گوشت کدی نہیں ویکھا، تو چھچڑے کھاندے گوشت کھاندے نا، کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ رمضان میں افطاری کا وقت ہوتا ہے تو مدرسے لوگ دے دے کے کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پکوڑے لا رہا ہے، کوئی جلیبیاں لا رہا ہے۔ یہ رخ کون موڑ رہا ہے؟ جا ان کو کھلاؤ، وہ روزے سے ہیں، ان کا روزہ افطار کرو۔ ورنہ ایک دور ایسا رہا ہے جب اس مدارس کو ہمارے آبا نے زندہ رکھا، اب تو دور بدل گیا ہے، ورنہ ایک دور ایسا رہا ہے کہ محلے سے روٹیاں مانگی جاتی تھی، طالب علم جاتے تھے ایک ایک دروازے پر، روٹی لگی ہوتی تھی، وہ 2 روٹیاں دیتے تھے، ایک سالن کی پلیٹ دیتے تھے، طالب علم بالٹی میں ڈالتے تھے، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر۔ آسان ہے؟ آسان ہے اس طرح مانگنا؟ یہ ہمارے آبا آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا، بلکہ 40 سال 35 سال پہلے کی بات کر رہا۔ میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو حدیث کے طالب علم آخری درجہ ہے، ایک حفظ کا بچہ اور ایک حدیث کا طالب علم، بالٹی ہاتھ میں پکڑ کے ایک ایک دروازے پہ جا کے سالن مانگتے تھے۔ تے خدا دی قسم ہے جیڑا اس سالن وچ مزہ سی نا وہ آج تک نہیں ہے، نہیں ہے۔ کسی گھر میں گوشت پکا ہوا ہے، کسی میں چھولے دی دال، کسی چ مسراں دی دال، کسی چ ساگ، کسی چ توریاں، کسی چ کدو، کسی چ ٹنڈے، وہ سارے سالن جلے ملتے سن، کیا بات ہے، خدا دی قسم بڑا مزہ آتا تھا اس کو، الگ الگ ذائقے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے وہ موت نہیں جانا، مشرکوں نے کہاں جانا، شفاعت بھی موحدوں کے لیے ہونی ہے، مشرک کے لیے نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے جو جو گناہ کر کے ملو گے میں تمہارے حق میں شفاعت کے لیے لب کھولوں گا، اور اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا، ورنہ مجھے اجازت نہیں ملے گی شفاعت کی۔ صحابہ نے پوچھا وہ منحوس اور غلیظ کون سا گناہ ہے جس کا مرتکب آئے تو آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ۔ کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہونی، موحد کے حق میں ہونی، اور ہمیں اللہ نے شرک سے بچایا ہوا ہے۔ ذالک من فضل اللہ۔ ہر وقت دعا کیا کرو یا اللہ جو شرک ہم نے دانستہ کیا، جو شرک ہم نے نادانستہ کیا، سن پتہ بھی نہیں لگا تو شرک ہو گیا، ہر قسم کے شرک سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہاں علاج ہے مشرک کا، اور بغیر توبہ کیے مر گیا دعائے مغفرت سے منع کرتا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرک
مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں آکھنا بھئی حاجیوں نہ بڑے نیک سن اللہ بخشے۔ اگر وہ شرک کے مرتکب تھے اتنا جملہ بھی نہیں کہنا۔ منع کیا مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہونی، شفاعت موحد کے حق میں ہونی۔ جنت میں موحدین نے جانا ہے، اور وہ جو آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے سائے کے نیچے عربی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ وہ بھی سبحان اللہ مشرک کا کہا ہوا نہیں، موحد جب کہے گا سبحان اللہ، موحد کہے گا نا اللہ پاک ہے، شرک سے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفتوں میں کوئی شریک۔ سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی۔ آپ کو جو اللہ کہہ رہے ہیں پاکی بول اپنے رب کے نام کی، تو بولو نا اللہ عرش پہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوگا کہ جامعہ رحمانیہ کی مسجد میں میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے اور میری پاکی کا اعلان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، موحد کہے گا تو درخت لگے گا، مشرک کے کہنے سے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سجدے غیر اللہ کے، سبحان اللہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، اس کا سبحان اللہ کہنا کیا؟ موحد کا سبحان اللہ ہے جو مرتا مر جاتا ہے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، پڑے ہیں تیرے دروازے پر، لے کے جانا ہے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، سبحان اللہ، تو نے دروازہ کھولنا نہیں تو میں نے دروازہ چھوڑنا نہیں، لے کے جانا ہے۔ لئن رددت فأی باب نکرہ، ہاں ایک شرط پہ تیرے دروازے سے ہٹ جاتا ہوں، تو نے نہیں نہ کھولنا، ایک شرط ہے، ہٹ جاتا ہوں تیرے دروازے پہ۔ لئن رددت فأی باب نکرہ، میں نے کوئی اور دروازہ بکھا دے میں اتھے ٹر جاؤں، تیرا دروازہ چھوڑ کے میں وہاں چلا جاؤں، اور اگر تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی پر نہیں، پڑے ہیں تیرے دروازے پر، لے کر جائیں گے، دے تیری مرضی نہ دے ہم نے نہیں چھوڑی۔ موحد اس عقیدے کا موحد کہتا ہے سبحان اللہ، پھر درخت۔ جنت میں جب جنتی پہنچیں گے اللہ پہلا کھانا جو جنتیوں کو دے گا، پہلا کھانا جنت میں، پہلا کھانا اللہ مچھلی کا جگر پکا، سالن ہوگا مچھلی کا جگر، اور روٹی، اس ساری زمین کی اللہ ایک روٹی پکائے۔ آپ کہیں گے بھئی اسے کھے کھانے، مٹی، ہر چیز اس زمین سے اگتی ہے، سیب بھی، انار بھی، کیلے بھی، کنو بھی، موسمی بھی، گندم بھی، مالٹے بھی، ہر چیز، اخروٹ بھی، چلغوزے بھی، مونگ پھلی، مونگ پھلی دے گا اپنا ہی، مونگ پھلی بھی، خرمانی بھی، سچی زمین سے اگتی ہے۔ اللہ کی زمین کی روٹی پکائیں گے نا، ہر لقمے سے اگنے والی ہر چیز کا ذائقہ آئے گا، ذائقہ،
انجے آر جڑے مدرسے سالن آنے نہ ون پونے انہاں چ بھی انجے ہی ذائقے ہوندے گوشت دا ذائقہ اس سے چھولے دی دال دا اس سے گوبھی دا میں گجرانوالہ پڑھتا تھا تو پھر وہ ہمیں جو سالن ملتا تھا پھر ہم اس کا ایک تڑکا لگایا دیسی گھی کا بڑا عجیب وہ منظر تھا جو طالب علم لینے کے لیے جاتے تھے نا سالن جگہ 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 کتنی اچھی چیزیں ملتی تھی کہیں سے کوئی کھیر ملی وہ رستے کھا کے آ جاتے رستے کی مکا چھوڑنی ہوتی وہ نہیں لاتے تھے ہم بھی کہتے تھے چلو تو آ کے سارا محلہ پھرے ہو اس طرح بھیک مانگ کے اور روٹیاں مانگ کے دین کے اس گلشن کو علماء نے زندہ رکھا ہے زندہ رکھا ہے آسان ہے یہ اس طرح کھانا آسان ہے تم پروپیگنڈا کرتے ہو یہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے سائنسدان کیوں نہیں نکلتے سائنسدان اردو تساں آکھدے ہو مدرسے والے بڑے خطرناک نے یہ بم بنا دے نے سائنسدان تو نکلے تے ایٹم بم بنا چلے شکر کرو سائنسدان نکلدا نہیں اتھوں یہ دہشت گرد ہیں جناب اور یہ دہشت پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں انا للہ اور اس طالب علموں کے قریب آؤ یار ان کو ملا کرو ویکھو کی شیاں نے یہ بڑی عجیب شیاں جے ان کے قریب آؤ ان سے ملو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے یہ بڑے کوئی تخریب کار ہیں اور بڑا ان کا دماغ چلتا ہے اس طرف بڑے سادے لوگ ہیں یہ بڑے سادے ہیں وہ ہمارے 12 بلاک میں طفیل کبابوں والا ہے وہ کڑھائی بنتی ہے وہاں گوشت شروع میں آج 15 سال پہلے بڑی مشہور ہوا کرتی تھی وہ کڑھائی جا کے کھانے میرے بھائی ہیں بڑے مولانا شمس الحق صاحب اللہ ان کو صحت دے تو وہ ایک مہمان آ گیا تو انہوں نے طالب علموں کو ادھر مولانا شمس الحق صاحب ذرا جلدی بولتے ادھر آؤ اسے پیسے دیے جا کڑھائی لے کے آ کلو وہ کافی دیر گزر گئی اندر مہمان بیٹھا 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 اندر نہیں کافی دیر کے بعد وہ آیا اس لوہے دی کڑھائی چکی لوہے اس آگے استاد جی میں لب لب کتنے پیسے تسی دیتے نہیں میں اس کڑھائی آندھی نہیں یہ تقریب کا ان کو تقریب کا ہے بڑے سادے لوگ ہیں قریب ہو ان کے میرے والد صاحب نے ایک طالب علم کو بھیجا جا کیلے لے کر آیا کافی دیر کے بعد آیا کلیجی لے کے والد صاحب نے کہا میں نے کیلے کہے تھے تم کلیجی لائے ہو اس کا استاد جی میں گیا من بھول گیا کہ استاد آکھیا کیے پھر میں سوچیا بے شروع کاف آندا سی تو کلیجی دے شروع کیا اللہ کلیجی لے کہ قریب آؤ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ تخریب کار لوگ ہیں یا ان کے ذہن اس طرف چلتے ہیں یہ بڑی سادی قوم ہے ان سے پیار کیا کرو ان سے محبت کیا کرو انہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہو یہ اللہ کا دین پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان میں کئی ایسے ہیں جو 6 مہینے اپنے گھروں میں نہیں جاتے کوئی دیر کا ہے کوئی گلگت کا ہے کوئی چلاس کا ہے 6 مہینے یہ ماؤں سے جدا رہنے والے لوگ ہیں ان سے پیار کیا کرو ان سے محبت کیا کرو اس پروپیگنڈے میں ایک سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ ہے کہ دینی مدارس میں فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بڑا پروپیگنڈا ہے فرقہ واریت سکھائی دیوبندیوں کو بریلویوں کے خلاف بریلویوں کو دیوبندیوں کے خلاف دیوبندیوں کو فلاں کے خلاف اور فلاں کو فلاں کے خلاف یہ پڑھایا جاتا ہے یہاں اور جتنے مبصر ہیں ٹی وی اینکر ہیں مختلف چینلوں پر بیٹھنے والے وکلاء ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں تجزیہ نگار ہیں انہوں نے ہمارے نصاب کو چیک ہی نہیں کیا دیوبندیوں کا بریلویوں کا حدیثوں کا چیک ہی نہیں کیا بس بیٹھے ہیں چینلوں پر لگے ہوئے
یہ جی ایک دوسرے کے خلاف پڑھا رہے ہیں، نصاب ان کا نصاب بریلویوں کے خلاف ہے، بریلویوں کا نصاب دیوبندیوں کے خلاف ہے. انا للہ. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، دیوبندی اور بریلوی مدارس کا نصاب ایک ہے. پہلے سال سے لے کے 8ویں سال تک دونوں مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتابیں کیا ہیں؟ وہی دیوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، وہی بریلوی مدرسے میں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہاں نصاب میں فرقہ واریت شامل ہے؟ کم از کم مدرسوں میں آؤ، ہمیں چیک کرو، ہمارے نصاب کو چیک کرو، وفاق المدارس سے ہمارا نصاب لو، پھر تجزیہ کرو نا. بڑے ظالم لوگ ہو، ظالم ہی ہو تو لال بجھکڑ بھی. لال بجھکڑ جاؤ. پنڈ میں کوئی آدمی تھا، اس کا دعویٰ تھا میں بڑا سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، میرے کو مشورے ہے، کتنے پھنس جاؤ میرے کو مشورہ. ایک بندہ اس پنڈ میں آیا، درخت پہ چڑھ گیا، درخت بڑا اونچا تھا، چڑھنے پہ چڑھ گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا، اوپر سے چیخو پکار. بندے کہتے ہیں بھائی لال بجھکڑ کہتا تھا کبھی پھنس جاؤ تو میرے کو لانا. گئے، بندہ اوپر پھنس گیا ہے، درخت پہ چڑھ گیا ہے، نیچے نہیں اتر رہا ہے، کوئی طریقہ دس. وہ سب کا منٹا رسا لے کے آؤ. رسا آ گیا، اوپر پھینکو، پھینک دیا. اس بندے کو کہا کمر سے باندھ لے، اس نے کمر سے باندھ لیا. نیچے والوں کہا کھینچو، انہوں نے کھینچا، بندہ زمین پہ آیا، دھڑام، مر گیا، مر گیا. لوگ آکے لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی. تو لال بجھکڑ کہتا ہے یہ اپنی قسمت ہے، میں تو سینکڑوں بندے کھوں وچوں انہے باہر کٹے. یہ ہوتا ہے لال بجھکڑ. جب ٹی وی اینکر ہے اور تجزیہ نگار ہے، یہ لال بجھکڑ جو بیٹھے ہوتے ہیں. فرقہ واریت پڑھائی جاتی. کم از کم ہمارے مدارس کو آ کے دیکھو تو صحیح، دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہے. اور مزے کی بات یہ ہم حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، دونوں حنفی. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد، بریلوی بھی دیوبندی بھی. اور ہمارے ہاں جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے جلالین، وہ شافی المسلک عالم کی لکھی ہے. چلو اگر ہم میں تعصب ہوتا تو ہم شافی المسلک آدمی کی تفسیر اپنے نصاب میں شامل کرتے. تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافی المسلک ہیں، ہمارے نصاب میں داخل ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ متعصب لوگ ہیں، تعصب پڑھایا جاتا ہے؟ کوئی تعصب نہیں ہے یہاں. لیکن پہلے اس بات کا فیصلہ کرو فرقہ واریت نام کس کا ہے؟ کس کو کہتی ہیں فرقہ واریت؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. یہ قرآن کی ہے. جب بھی لوگ اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، قریب آنا چاہیے، یہی آیت پڑھتی ہیں، یہی آیت پڑھتی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب یہی آیت پڑھتی ہیں. لیکن کوئی نہیں بتاتا حبل اللہ ہے کیا. بتاتے ہیں وہ. ہمیں بھی بتاؤ بھائی وہ رسی کہاں ہے، ہم بھی اس رسی کو پکڑے. بتاؤ وہ رسی کہاں ہے. نہیں بتا، نہیں بتا سکتے بھی نہیں. انہوں کی جرت بھی نہیں، انہوں کی ہمت بھی نہیں کہ وہ بتائیں حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے.
آپ یقین کریں صحابہ کرام سے لے کر آج تک کا مفسر، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ ہے رسی، یہ ہے رسی۔ میرا رب کہتا ہے سارے مل کر اس رسی کو پکڑ لے، عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، مسلک وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن سے ہٹ کے کوئی عقیدہ بناؤ گے تو یہ فرقہ واریت ہوگی۔ فرقہ واریت میں نہ پڑو، قرآن سے ہٹ کے کوئی مسلک نہ بناؤ، قرآن سے ہٹ کے کوئی عقیدہ نہ بناؤ، یہ فرقہ واریت ہوگی۔ سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن چاہوں گا یہ کہ آپ ذرا ڈوب کے میری بات کو سنیں، غور کریں گے، اس کی گہرائی میں آپ اتریں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہے اللہ کی رسی، قرآن ہے اللہ کی رسی جو رب نے عرش سے لٹکائی زمین کی طرف۔ اور لوگوں، اس رسی کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ قرآن پڑھنے والے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی قرآن پڑھنے والوں کی؟ ایک طرف سے رسی کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے اور ایک طرف سے اس رسی کو قرآن پڑھنے والوں نے پکڑ رکھا ہے۔ حبل اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو، حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کو پکڑ لو؟ سارے مل کے کس کو چنگل مارو؟ کس کو مضبوط پکڑو؟ یہ جو لوگ مختلف چینلوں پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھتے ہیں اور اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آؤ مل کر قرآن کی رسی کو پکڑیں، تسی بھی آؤ، وسی بھی آئیے، آؤ مل کر قرآن کی رسی کو پکڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ آؤ پکڑے رسی، آؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، اور جب قرآن کے احکام آتے ہو تو منہ موڑتے ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی یہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی کن لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، اپنی بیٹیوں سے کہہ، مومنوں کی عورتوں سے کہہ، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ چہروں پر، آؤ پکڑو رسی۔ پردے کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو یہ بال بھی پردہ کروانا چاہتا ہے۔ اس وقت قرآن کی پردے والی آیتیں تمہیں یاد نہیں رہتی، پردے کی تم مخالفت کرتے ہو اور پڑھتے کیا ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ پردے کا حکم اس نے دیا، پھر تم تعویلیں کرتے ہو، تعویلیں کرتے ہو۔ علامہ اقبال نے تو ملا اور صوفی کے متعلق کہا تھا، لیکن تم کرتے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا مستند مارا، بھلے تعویل شاندر حیرت انداز، خداو جبرائیل و مصطفیٰ را۔ اور کوئی سمجھو کہ کوئی کاک بھی نہیں سمجھو۔ زمن بر صوفی و ملا سلامے، علامہ اقبال کہتے ہیں صوفی اور ملا کو میں سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گستند مارا، کہ اس نے ہمیں خدا کا پیغام سنایا۔
بھلے تعویل شاندار حیرت انداز، لیکن یہ صوفی اور ملا قرآن کے حکموں میں جب تعویل کرتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ کس کو؟ خداو، جبرائیلو، مصطفیٰ۔ یہ جب قرآن کی تعویلیں کرتا ہے اللہ بھی حیران ہو جاتا، جبریل بھی، نبی پاک۔ لیکن تم بھی تعویل کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہو۔ کہتے ہیں چہرے کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا، روٹی کھائی جاتی ہے، یہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ پردے کا حکم جو نبی پاک کے ذریعے دیا جا رہا ہے، کن کو دیا جا رہا ہے؟ کل ازواجک، کن کو؟ نبی پاک کی وبناتک، بیٹیاں کون ہیں؟ زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ بیویاں کون ہیں؟ عائشہ، حفصہ، زینب، سودا، جویریہ۔ تم کہتے ہو چہرے کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی کا دل عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میری ماں، میری بہن اور میری بیٹی کا دل سیدہ فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جس عائشہ کو میرے نبی کہتے ہیں عائشہ یہ جبریل کھڑی ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں، جس کے بستر پہ وحی اترتا، جس کے بستر پہ قرآن اترتا، جس کی پاک دامنی کے لیے 18 آیتیں تھیں، 18 آیتیں ہوتی، اس سے زیادہ پاکیزہ ہو تم؟ رب کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ مقدمہ جائے رب فیصلہ کرے، اور جب میری ماں کے مقدمے کی باری آئی تو رب نے فرمایا میں وکیل صفائی بن کے مدینے میں اتر کے عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کروں گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک تو ہے۔ یہ جو عائشہ کے متعلق کہا گیا یہ سب بہتان عظیم ہیں۔ مولانا عائشہ کا بہتان اور تیری پاکی اس کا کی جوڑے، ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تجھے یقین ہے نا کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے، تو پھر جس طرح میری ذات شریکوں سے پاک ہے اسی طرح تیری عائشہ بھی گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس عائشہ کو کہا جا رہا ہے گھر سے باہر نکلو تو چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا دیا۔ تم نے بے پردگی کو رواج دیا، تم نے میڈیا کے 11 سال کی بچیوں کو نچوایا سٹیج پر، تم نے راستے کھولے، اور پھر کتنی زینبیں اجڑ گئیں، پھر کتنی زینبیں اجڑی، پھر کتنی فحاشی پھیلی، پھر کتنی عزتیں لٹی، پھر کتنا زنا عام ہوا، پھر کتنے ناموس لوٹے گئے۔ تم سٹیج پہ 11 سال کی بچیوں کو نچوا رہے ہو، پورا ملک اسے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ علماء یقیناً میری تائید کریں اور آپ بھی تائید کریں، جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے عورت کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے، اگر ہماری عورتیں وہ پردہ کر لیں خدا کی قسم پورے ملک میں زنا کا ایک کیس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے بے پردگی کو رواج دیتے،
محلے میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، وہ بالغ ہو رہے ہیں، پھر بھی آ رہے ہیں، اپنا پتر ہے، ساڈا گھر کا پتر ہے، سامنے رہنے پتا تا لگتا جب پتر بھیڑوں کو کٹ کے لے جاتا، پھر پیچھے روتے چلاتے۔ میں نے خدا گواہ میں نے کئی باپ روتے ہوئے دیکھے۔ اس نے گھر میں اپنے شاگردوں کو داخل کیا، میرے پتر نے، یہ میرے پتر نے، پترار نے، اور وہ پتر اس کی چاہتے ہو تو جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر سلسلہ تم نے حوا کی بیٹی کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو بورڈ ہے حوا کی بیٹی، کسی چیز کی مشہوری ہے حوا کی بیٹی، کوئی بسکٹ ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی کار ہے، کوئی کالونی ہے، ہر جگہ تم نے حوا کی بیٹی کی تصویر لٹکا دی ہے۔ شرم کر، خدا تمہاری عورتوں کی عزت کے معاملے میں بڑا غیرت مند، خدا کی قسم میں بڑا غیرت مند ہے کہ مسلمان کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہنی ہے، بڑا غیرت۔ یہ اخلاق کا مذہب ہے، ان اخلاق کا ہے۔ یہ اخلاق کا دین ہے، ہمارا دین اخلاق کا دین ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، مسکرا کے بات کرو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ یہ بڑا اوکھا ہوگا، تبھی آگے اللہ کہتے ہیں ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ ہر بندے دے واسطے چو دین اخلاق، اچھا بولو، اخلاق سے گالی بکنا، کسی پہ تان کرنا، کسی کے بزرگوں کے نام بگاڑنا، کسی کے بزرگوں پر تنقید کرنا، اوچھی علماء تو علماء رہ گئے، خدا کی قسم یہ شرفاء کا کام ہے۔ شریف بندے بھی اس طرح کی زبان استعمال ہو نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں کی کوئی تب قدر کرے گا کہ میں کسی کے بزرگوں کی قدر میں کروں گا تو وہ میرے بزرگوں کی قدر کرے گا۔ ہر ایک کے بزرگوں کو اپنے بزرگوں جیسا سمجھنا، احترام کرنا، عزت کرنی، یہ اخلاق کا دین۔ اچھا بولو، گالی مت، ترش لہجے میں بات نہ کر۔ لیکن ایک موقع پر یہی دین عورت سے کہتا ہے آج اخلاق نہیں دکھانے، آج تھوڑی جہی بد اخلاق ہو جا، لہجہ تھوڑا جہا ترش کر لے۔ کب؟ جب تیرے شوہر کا دوست دروازے پہ آئے، تیرے بھائی کا دوست دروازے پہ آئے اور وہ دستک دے، بھائی گھر نہیں، شوہر گھر نہیں، تم دروازے پہ گئی ہو، تم نے پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا، تمہیں پتا چلا یہ میرے شوہر کا دوست ہے، میرے بھائی کا دوست ہے، تو گھر میں اکیلی ہے۔ آج اخلاق نرم لہجہ نہیں رکھنا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں۔ نہ، ذرا تھوڑی جی ترش ہو جا، بد اخلاق ہو جا، وہ گھر پہ نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ من دس کے جاتا، کب آئے گا؟ میں کیا جانوں کب آئے گا؟ ترش لہجہ رکھ ذرا۔ اس کے دل میں کوئی خباثت آئی ہے نا، اتھے ہی پانی پہ جائے، اتھے راہ کوئی نہیں، اتھے ہی پانی پہ جائے۔ ایسا بول، ایسا بول،
شام کے ٹائم تیرے خامن کو ملے تو کہے ایک گھر بیوی رکھی ہو یہی کہ ڈیر پاتی لہجہ ترش کا۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے معاملے میں کتنا غیرت مند۔ کوئی میلی آنکھ نہ اٹھے کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی طرف، تو آؤ واعتصموا بحبل اللہ، پکڑو۔ صرف پڑھنا جانتے ہو واعتصموا بحبل اللہ، تو واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل نہیں کرو گے؟ یہ قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، یہ قرآن کہتا ہے کہ جب باہر عورتیں نکلے تو اپنے چہرے پہ چادریں ڈال کے نکلے، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مدارس میں فرقہ واریت پھیلائی ہے۔ اللہ کے قرآن کو بیان کرنا یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، اور قرآن سے ہٹ کے کوئی عقیدہ بنانا یہ کیا ہے؟ فرقہ واریت۔ اس کو کہا ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو اور سارے مل کر اللہ کے قرآن کو چنگر مار لو، اللہ کے قرآن کو پکڑ۔ یہ کہنا اس کا جو مفہوم مخالف ہے، مفہوم مخالف ذرا مولوی والا لفظ نکل اس کو کہیں گے مفہوم مخالف کو، اس کا جو برعکس ہے، الٹ ہے، الٹ، اس کا جو الٹ ہے وہ آپ سمجھتے جائیں گے خدا کے لیے، وہ مجھ سے نکلوائیں، وہ مجھ سے نکلوائیں، کوئی تو سمجھ تھوڑے جا ہوشیار ہو۔ یہ کہنا کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ واعتصموا، اس کے خلاف کرنا کیا ہے؟ شاباش شاباش۔ یہ کہنا کہ مسائل میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، حاجات میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف رب کو پکارو، یہ کیا ہے؟ بولو بولو، اس کے خلاف کرنا کیا ہے؟ ولا تفرقوا۔ یہ کہنا کہ مال اللہ نے دیا، جانور پیدا اللہ نے کیے، فصلیں اللہ نے اگائی، جانور کے اندر مشینریاں لگا کے گوبر اور خون سے الگ کر کے صاف دودھ تیرے برتن میں رب نے ڈالا ہے، اسے بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ یہ کہنا کیا ہے؟ بولو بولو زور سے بولو، اس کے خلاف کرنا کیا ہے؟ یہ کہنا کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کو رضا کی سند حاصل ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، وعد اللہ الحسنى کا معنی میں کرتا ہوں، کلن کا معنی تو کلن کلن کدائیں دوئے کل والے پاسے تو نہیں پڑ گیا، کلن کلن کا معنی کرو سب کے سب، وعد اللہ الحسنى، میں نے اپنے نبی کے سارے یاروں سے جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ راشد، سارے صحابہ جنتی، یہ بیان کرنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف کرنا کیا ہوگا؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ یہ کہنا کہ آمنہ کا لال آخری نبی ہے اور آپ پر
نبوت کا سلسلہ ختم. آپ کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی مجازی، کوئی غیر تشریح یا تشریح کسی قسم کا نبی اب اس دنیا میں نہیں آنا، اور وہی لے کر جبریل نے نہیں آنا نہیں آنا. یہ کہنا کیا ہے؟ اس کے خلاف کرنا کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور وہ قرآن ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن سے ہٹ کے اپنے عقیدے اور عمل نہ بنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.